بندے عقیر کو شبیر رضا خان کربلائی کہتے ہیں۔ گلگت میرا تعلق گلگت بلتستان پاکستان سے ہے۔ میں جب سب سے پہلے گلگت بلتستان سے اپنی زیارت کے لیے نکلا تو میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی دربار میں پہنچا۔ مجھے خوف سا طاری ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ میرا علاوہ کوئی نہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ جب میں زینب کبریٰ کے دروازے پہ گیا، ایک جم غفیر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس جم غفیر میں بھی اندر چلا گیا۔ حضرت زینب کی زیارت کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن میں بہت دیر سے وہاں پہنچا۔ اور اب جب بھی میں گلگت بلتستان میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ آ جائیں کربلا، آ جائیں نجف، آ جائیں مدینہ، آ جائیں مکہ۔ یہ دعا ہے کہ سب ائمہ طاہرین کی زیارت سے فیض یاب ہو سکیں۔ الحمدللہ آج تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ناقابل برداشت، لیکن یہ جو چہلم کا جو سفر ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس میں بہت سارے مومنین ایز اے کارواں سالار میں یہاں پہ آتا ہوں تو بہت سے مومنین، بہت سے زائرین ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ ان کو راہ کربلا میں تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ایسا سانحہ، ایسی چیز آج تک رونما نہیں ہوئی۔ کربلا کی زیارت کا مقصد انسان کی تبدیلی ہے، انسان اپنے آپ کو تبدیل کر دے۔ یہی مقصد حسین ہے، یہی مقصد کربلا ہے، یہی مقصد حسینیت بھی ہے۔ جب ہم کبھی چھوٹے ہوا کرتے تھے، اس وقت ہمارے بہت پرانے لوگ پیدل کربلا آتے تھے۔ ہم سنا کرتے تھے کہ کوئی زوار کربلا سے آیا تو ساری دنیا امڑ کے اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس وقت مجھے بڑا احساس ہوا، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، کاش میں بھی کربلا جا چکا ہوتا، کاش مجھے بھی کربلا جانا نصیب ہو۔ دنیا کا وہ واحد آدمی ہوگا جو آپ کربلا پہنچ کے اپنے آپ کو خوش نصیب نہ سمجھے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کو بھی، ہمیں بھی پتہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، خانہ خدا ہے۔ لیکن جب ہم خانہ خدا سے ہو کے یہاں کربلا آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر پہنچے۔ ایسے سینکڑوں زائرین کو ہم نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ ہر انسان کامل تو نہیں ہوتا، لیکن ہر جو زائر یہاں سے چلا جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ چونکہ سالانہ ہمارے ساتھ 100 200 300 زائرین ہمارے ساتھ آتے ہیں کربلا معلیٰ اور چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ ان میں سے کئی زائرین ہمیں ملتے ہیں تو کوئی معاشی طور پہ مستحکم ہوتا ہے، کوئی ذہنی طور پہ مستحکم ہوتا ہے، کوئی روحانی طور پہ مستحکم ہوتا ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان زائرین کو دیکھ کے۔ دراصل سفر عشق کا جو سفر ہے، سفر عشق نہیں، سفر حسین، جو حسین کی درگاہ کی طرف اٹھ کے آتے ہیں، جس کو سفر عشق بھی کہہ سکتے ہیں آپ، سفر محبت بھی کہہ سکتے ہیں، سفر خلوص بھی کہہ سکتے ہیں، سفر بہت ساری چیزیں، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ میں کس چیز کو سفر عشق کا نام دوں؟ حسین کو دوں، علی کو دوں، میں زینب کو سفر عشق کا نام دوں؟ یہ سارے عشق کے سفر ہیں۔ الحمدللہ ایز اے زائر میں کئی دفعہ سفر چہلم، سفر اربعین پہ ایز اے زائر اور ایز اے سالار بھی ابھی تک آتا رہا ہوں۔ اب بھی اسی چہلم میں بھی یہیں پہ تھا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے زائرین، ہمیں موقع ملتا ہے اپنی زائرین کا خدمت کرنے کا یہاں پہ آ کے۔ اس سے بڑی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ میں گلگت سے آتا ہی اسی لیے ہوں کہ میں اپنے کسی زائر کی خدمت کر سکوں، اس کا کوئی سامان اٹھا سکوں، اس کو کوئی پانی پلا سکوں، اس کو کوئی ٹریٹمنٹ کروا سکوں، اس کو کربلا دکھا سکوں۔ اتنا شوق ہے میرا۔ بالکل میرے وہ جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جن لوگوں نے کربلا کا سفر نہیں کیا ہے، ان کے لیے میرا سب سے پہلا مشورہ ہے، دل میں عشق حسین ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے دل میں عشق حسین ہوگا اس کو یہ سفر ہی نہیں لگے گا۔ جب ہم گلگت سے روانہ ہوتے ہیں، گلگت سے کربلا کا سفر گھنٹوں کا نہ دنوں کے حساب سے ہے، لیکن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو میرے جو بیٹھے ہوئے سامنے ان زائرین کو پتہ ہے یہ یہاں تک ابھی پہنچے ہیں۔ اللہ کا شکر، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم آج ہی ادھر آئے ہوئے ہیں، جب کل ہمارا آخری دن ہے یہاں سے جانے کا۔ دل تو نہیں کرتا ہے کربلا چھوڑ کے جائیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہم نہیں چاہتے یہاں سے چھوڑ کے جانا، لیکن اب مجبوری ہے، معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں جانا پڑتا ہے۔ یہ سفری اخراجات، یہ پیسے جو جس طرح محسن بھائی نے فرمایا، یہ دنیوی چیزیں ہیں سر۔ ہم تو اپنی عاقبت کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، دنیا سے ہمارا کیا لینا تھا؟ جب حسین کے دروازے پہ آتے تو عاقبت کے لیے، جب اصغر کے دروازے پہ، جب عباس کے دروازے پہ ہم آتے ہیں تو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا تو ہے ہی ہمارے پاس،
عاقبت کے لیے ہم یہاں آتے ہیں۔ ایک تو انسان کے پاس جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو اس کی حرص و لالچ و یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ کربلا کا سفر بغیر پیسوں کا ہوتا ہے۔ ہم نے اس طرح سفر کیا کہ ہمارے جیب میں 10 روپے نہیں تھے کہ ہم کربلا پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا عشق تھا کربلا، ہماری منزل ہے کربلا، ہماری درسگاہ ہے کربلا۔ جب اس جنت الارض سے ہم چلے جاتے ہیں، وادی حسین سے ہم چلے جاتے ہیں، جب مولا عباس سے ہم رخصت ہو کے اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ دوبارہ ہم کربلا پہنچے کسی طریقے سے۔ کوشش ہوتی ہے سال میں 2-3 دفعہ ہم کربلا آ جائیں، اور اللہ نے بس ان زائروں کا صدقہ ہے، زائرین کا، کہ ہم یہاں پہنچتے ہیں ان کے صدقے میں۔ اس شہید کی بات نہ کریں سر، وہ شہید سکہ سکینہ مولا عباس ہیں۔ جب مولا عباس کے مصائب کوئی پڑھتے ہیں، جب مولا عباس کا نام کوئی لیتا ہے، جب ام البنین کے لال کا نام کوئی لیتا ہے، جب حسین کے بھائی کا نام علمدار کربلا کا نام لیتا ہے، وہ کیسا وقت ہوگا جب مولا عباس کے بازو نہ ہو وہ زمین پہ آئیں۔ اس سے مجھے رلا دینے والا کوئی اور واقعہ نہیں کربلا میں۔ اس کو میں جب بھی مولا کا نام کوئی لیتا ہے، مولا عباس کا، مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے۔ الحمدللہ بحیثیت مکتب تشیع سے تعلق رکھنے کے مولا امام الزمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے، اس کی ظہوری ہماری زندگی میں ہو، میری دعا ہے ہم اس کے فوج میں شامل ہوں، کہ دوستوں میں ہمارا نام آئے۔ اور جب بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنے گھر میں منگل کی رات کو، بدھ منگل کی رات کو، میں اپنے گھر کو ہمیشہ سجاتا ہوں منگل کی رات، ہر منگل کی رات کو کوشش کرتا ہوں کہ امام کے لیے کوئی راستہ ہموار کروں۔ کربلا سے سب سے پہلے درس ہمیں انسانیت کا ملتا ہے کہ ہمیں بحیثیت انسان کس طرح جینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں حسینی کیسے بننا ہے، حسینیت اور یزیدیت میں ہم نے فرق کیا کرنا ہے۔ کربلا مارکہ ہے حق و باطل کا، باطل اور حق میں ہمیں کیسے تمیز کرنی ہے۔ مقصد امام حسین اور امام حسین کی اپنی جو تربیت ہوئی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے جس طرح حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم کی تربیت کی، مولا عباس کی تربیت وہ آپ کے سامنے، انہی کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ میں سندھ حیدرآباد پاکستان سے ہوں۔ میرا نام سید نادر علی شاہ تقوی ہے۔ جذبات تو ہر حسینی کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اور میری وجہ یہ ہے کہ میرے جو رشتہ دار جو ماں باپ ہیں وہ حسینی تھے، شیعہ تھے، یہی وجہ ہے میرے آنے کی۔ جی کربلا کی زیارت کا مقصد تو پہلے یہ ہے کہ نماز، امام حسین علیہ السلام نے جو یزید کی بیعت ٹھکرائی تھی تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نماز، اور بھی مسائل بہت تھے، وہ وجہ تھی اس کی، مگر یہ پہلی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سجدے میں جو نماز بھی نہ چھوڑی، سجدے میں قتل ہوئے، تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے جائیں تو نمازی ہوں۔ ہم یہی تو محسوس کیا تھا میں نے کہ میرا جو ماموں تھا وہ 5 سال پہلے یہاں کربلا آیا تھا، وہ باتیں بتاتا کہ بھائی کربلا میں یہ ہے، کربلا میں یہ ہے، تو مجھے وہاں سے ہی جو کچھ سمجھا سنا، میرے دل میں خیال آیا کہ یار مجھے بھی کربلا جانا ہے، اور میں بس خدا مدد کرتا ہے۔ ویسے ہم تو امیر لوگ نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، مگر خدا نے دیا، امام حسین علیہ السلام کے لیے تیاری کی اور سب کچھ ہو گیا۔ وہ ایسا ہی عبادت گزار ہو۔ گلا غیبت یہ ہوتی ہے سندھ میں، تو یہ بہت ہوتا ہے کہ کسی کا حق کھانا اور کسی سے ویسے وڈے شاہی سرداری نظام رکھنا، یہ غلط بات ہے۔ انسانیت اور عبادت گزار ہونا اسی بات کی وجہ ہے۔ ہاں پہلے تو تیاری تو ہونی چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس بندے کو اپنا مانتا ہے جو عبادت گزار ہو، اس بندے کو نہیں مانتا کہ جو دوسرے کام ویسے یہ گلا غیبت ہوتے ہیں اور برے کام ہوتے ہیں وہ۔ اور میری یہ تمنا ہے کہ میں جنت البقیع جاؤں، کیونکہ جو اصل آزاداری وہاں پہ ہے۔ یہاں تو ہم امام حسین پر آئے ہیں، مگر ہمارے جو جنت البقیع ہے نا، وہاں پہ سارا کچھ وہاں پہ ہے۔ یہاں پہ تو ہمیں صرف میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو بڑی بڑی مزاریں ہیں، مگر جب وہاں پہ سوچتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار جہاں پہ ہمارا سارا کچھ ہے وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ ویسے ہی جنت ہے،
روایتوں میں اگر ملا ہے تو سچ ہے، سچ ہی سچ ہوتا ہے. اگر جو بندہ آتا ہے یہاں پہ نہ اس کو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے. ہم جو سندھ کے لوگ ہیں نا وہ تو اپنے کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کھاتے، مگر یہاں پہ ہمیں جو یہاں کی روٹی مل رہی ہے ہم نے کبھی کھائی نہیں ہے، مگر ہمیں اس میں سے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک عشق ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ہمیں ہے. اور سفر بھلے کتنا بھی ہمیں اگر ہمارے زواروں میں سے ہمارے دل میں یہی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اگر شہید ہونا پڑے اور میرے دوسرے زواری کے لیے جائیں تو میں کروں گا. کیونکہ ہمارا جو کوئٹہ سے لے کر تافتان تک راستہ ہے نا وہاں پہ دہشت گردی کا بھی خوف ہوتا ہے اور بھی مسائل بہت ہوتے ہیں. وہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو جو بندہ پسند ہوتا ہے، جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بندہ پسند ہوتا ہے اسی کو امام حسین بلاتا ہے. اور تو بہت پیسے والے بہت دنیا میں بندے چل رہے ہیں، بس پیغام یہی ہے کہ جنت البقیع کے لیے لڑے، کیونکہ وہاں پہ ہمارا سارا کچھ ہے. یہاں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے، مگر وہاں پہ ہمارا سارا کچھ ہے. سب کو مل کر پاکستان، ایران، سب کو مل کر جنت البقیع کے بارے میں کہنا چاہیے اور اس کو بنانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید مختار رضوی ہے. میں اسکردو پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. کربلا کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ پیغام امام حسین، پیغام ابوالفضل عباس علمدار دنیا کو پھیلانا، ان کے طور و ترقی مقاصد کو علاقے میں لوگوں میں پھیلانا. اسلام کے پیغام کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے اور ہم انسان کیا کر رہا ہے. بالکل بہت محسوس کیا. آنے والے زواروں کے پاس جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تبرک لیتے تھے تو ہمارے دل میں بھی تمنا ہوتا تھا، افسوس ہوتا تھا کاش ہم بھی پہنچ جائے اس امام حسین کے ذریعے پہ. تو ہم نے اپنے جمع پونجیوں سے بچا کے گزارا کر کے ہم نے آج اس شرف کو حاصل کر لیا کہ ہماری آرزو پورا ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. میں اس وقت بھی کر رہا ہوں. میں اس وقت 25 سے 30 غریب، بیوہ، یتیم، لاچار، مجبور کی ایک فنڈیشن بنایا ہوا ہے ہم نے 15-10 جوانوں نے. تو ہم غریبوں کی، بیماروں کی مدد کرتے ہیں، کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اس میں مزید آگے اللہ تعالیٰ امام نے مدد کیا تو ہم اس کو دائرے کو وسیع کرنے کے پروگرام میں اور ہو رہا ہے. اور میں جلوس آزاداری کے خدمتگار ہوں العباس اسکاؤٹس اسکردو بلتستان کے. اور میرے 15 جوان ہیں جو جلوس کے ارد گرد ہم وردی پہن کے جلوس کو لے جاتے ہیں. اور پورا اسکردو میں الحمدللہ پورا پاکستان سے اسکردو بہت بہتر طور و طریقے سے آزاداری ہوتے ہیں اور عمل بھی کر رہا ہے لوگ. اور اچھا درس وہ ہے اس کا بلتستان کے اندر اسلام شناس بہت ہے. بہت تبدیلی آنا چاہیے اور آیا ہے. اگر ہمارے 100 زوار میں سے 20 بھی اگر تبدیل ہو گیا تو سمجھ لو ہم کامیاب ہیں. اور ہو رہا ہے. ضروری نہیں ایک مدرسے میں 100 طلبہ پڑھتے ہیں، ان میں 10 کامیاب ہو گیا نا تو اسلام کامیاب ہے، ہم کامیاب ہیں. سارے ہونا وہ نہیں ہے، 10 بھی ہو نا تو پورا مکمل ہے. اور انشاءاللہ ہو رہا ہے اور واقعی بہت تبدیلی آ رہا ہے. نماز کی صوم و صلات کی پابند ہونا شروع ہو گیا ہے. امام زمان کی ظہور کے لیے لوگ درود بھیجتے ہیں. اور سب سے پہلے غذا پاکیزہ ہو امام زمانے کی درود بھیجنے کے لیے، پھر جسم لباس صاف ہو، دل و دماغ صاف ہو، تب جا کے امام زمانے کی ظہور کی ہم انتظار کر سکتے ہیں. امام حسین کے ظاہر کی خصوصیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم اس حرم پہ آ کے کسی کو تکلیف نہ دے، دھکا نہ دے، اپنے آپ کو تکلیفات اٹھا لے. اگر کوئی جلدی جانا چاہتے اس کو جانے تو خود رک جاؤ. کوئی جلدی اگر وضو کے لیے جاتے اس کو جانے تو خود رک جاؤ. کوئی ضعیف ہے تو اس کو پہلے موقع دے دو، خود بعد میں جاؤ. یہی ہے عزاداری کے زوار کے آداب و اصول کہ تکلیف اٹھاؤ، دیو مت کسی کی. یہ چیزیں ہونا چاہیے. یہاں امام حسین علیہ السلام کے روح و روان حضرت عباس تمام شہداء یہاں کربلا میں ہے. تو ظاہر بات ہے دوسری جگہوں سے یہاں لاکھ درجہ رویے چینج، حالات چینج، روحانی غذا ملتے ہیں یہاں پر. سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جگہ روحانی غذا. یہاں پر 72 شہداء نے اپنی خون دیا ہے. یہ معمولی جگہ تو نہیں ہے.
یہاں بہت بڑا محسوس ہوتا ہے. بارڈر پہنچنے کے بعد سے آنسو آنے شروع ہو جاتا ہے. ہم تو وہاں زندگی بھر ان پر ماتم کرتے رہتے روتے رہتے ہیں. آج ہم ان کے مقدسات کی زیارت ہو رہا ہے, ہمیں بہت بڑا فخر اور افتخار ہے. اس کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت, اس کے بعد بہادر شہداء کی زیارت, کربلا کی سرزمین, تاریخ میں خصوصاً تاریخ بلوچستان میں ہر گھر میں علماء ہے. ان کی درس تدریس واعظ و نصیحت یہ ہر انسان کے دل میں نقش چھپا ہوا ہے. اسی لیے یہاں آنا چاہتے ہیں. ہر ہمارے لوگوں کے جسم میں روح روان امام حسین کی تقریروں کی, خطابات کی ہمارے دلوں میں مقامات ہر کسی کے دل میں ہے کہ وادی کربلا کیا چیز ہے اور ہمیں کیا کربلا سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ بدنصیب ہے جو اس سرزمین پر آ کر بھی اگر اس جگہوں پر نہیں پہنچتا ہے تو شاید امام ہمارے ان پر راضی نہیں ہے. تو وہ بدنصیب جو ابھی پتہ ہے کوئی لوگ 40 سال بھی سامنے کاروبار کرتے پہنچتا نہیں ہے تو اس کی نصیب ہے. امام نہیں چاہتا ہے تو وہ نہیں پہنچتا ہے. یہ درست ہے. امام رضا علیہ السلام کا بھی ہے کہ جس کو امام بلاتا ہے وہی پہنچتا ہے. وہاں یہی امام حسین علیہ السلام, حضرت عباس علمدار علیہ السلام, ہمارے دلوں میں تمنا کوشش رہتا تھا کہ ہم ان کی زائرین کی خدمت کریں, ان کی مشن کی کامیابی میں ہم شامل ہو جائے. اور انشاءاللہ الحمدللہ ہو گیا ہوا, اس لیے ہمیں یہاں تک بلایا, ہم پہنچ گیا. ورنہ کہاں کربلا, کہاں اسکردو, بہت مشکل دور راستہ ہے. اس کو ہم لوگوں تک پھیلائیں گے آگے جا کے کہ یہاں زیارت کے آداب ہے, ان آدابوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے. صرف جانا وہاں پہنچنا زیارت نہیں ہے. اس اسلام کے نقش قدم پر آ کے کچھ تو سبق وہاں سے ہم سیکھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں سے مزید ہمیں معلومات سبق مل گیا کہ وہاں جا کے ہم نے کس آداب و اصولوں کے تحت ہم نے زیارت کرنا چاہیے. اور یہ ہمارے دلوں میں یاد پہلے سے ابھی تو 100 گنا زیادہ ہو گیا. ہم اس کو عوام میں پھیلائیں گے اور درس کریں گے, عوام کو واضح نصیحت کریں گے کہ زیارت کی طور ترقی یہ ہے, اصول یہ ہے, اس پر اگر آپ چلیں گے تو تکلیف اٹھاؤ اور تکلیف کسی کو مت دے دو. اسی کے نام ہے زیارت اور سفر. سلام ہو معصوم علی اصغر پر جس ملعونوں نے اس ننھی 6 ماہ کے کیا قصور تھا, کیا کہا تھا, اس کو شہید کیا. سلام ہو سکینہ پر 4 سال کی معصوم, اس کی کیا قصور تھا, کیا قصور کسی کا بھی نہیں تھا, لیکن وہ اتنی معصوم تھا کہ ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, شہید کر دیا. تو یہ سب سے بڑا دکھ جو ہے نا ہے. پھر ابوالفضل عباس علمدار کے دونوں بازو شہید کیے. انہوں نے تلوار تو نہیں چلایا تھا کسی کو اوپر, امام حسین نے منع کیا تھا کہ برداشت کرو, پھر بھی انہوں نے کیوں ان کی بازو جدا کیے تن سے. سارے دکھی ہے, لیکن معصوموں کا زیادہ جو علی اصغر علیہ السلام, حضرت سکینہ علیہ السلام, یہ تو بالکل شیرخوار تھے. ان کو تک بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. ان ظالموں نے ضرور کریں گے انشاءاللہ. ہم انتظار میں ہے. ہم ہر شب روز درود ہے, شب جمعرات کو عبادت عمل کرتے ہیں کہ ہمارے امام جلد تشریف لائے اور دنیا کا عدل انصاف بدل ہو جائے, اور ہم سب ان کے سپاہی بننے کی تمنا لے کے ہے. خدا سے دعا مانگتا ہے کہ ہمیں پاک صاحب کی نصیب کھانے کا رہنے کا, امام کی ہم سپاہی بن جائے. تمنا ہے, ہر کسی کے دل کا تمنا ہے. اسی چینل کے حوالے سے پیغام یہ ہے کہ الحمدللہ بہت زبردست نظم ضبط سسٹم یہاں کربلا میں ہے دیکھا, اور خدایا اس کو دن بدن اضافہ کرے, ترقی عطا کرے. اور ایک چیز کی کمی تھوڑا سا محسوس کیا, جو کہ وسیع ہونا چاہیے جگہ, دور دور سے امام کی زروں پر نگاہ پڑنی چاہیے. تو یہ جیسا مشہد مقدس کتنی دور سے تمام مینار نظر آتے ہیں, اتنا ایسے ہی یہ ایریا بھی اتنا آباد ہو, وسیع ہو کہ تمام دونوں زیارتوں کے حرم کی مینار دور دور تک نظر آئے, آس پاس کوئی عمارت نہ ہو. اور یہ چیز تھوڑا سی اس چیز کو محسوس کیا اپنی حد تک.